بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنی نیکسٹ ڈسکشن کی طرف جا رہے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے کچھ اکنامک سسٹم کی یا ٹائپس آف اکانومیز کی بات کی تھی. اس میں ہم نے فیڈرلزم پڑھا تھا، مرکنٹائلزم پڑھا تھا، کیپٹلزم پڑھا ہے. ابھی جو آج کی ڈسکشن ہے وہ سوشلزم کے بارے میں. سوشلزم ایک اشتراکی نظام کو کہتے ہیں جس کے اندر سارے پاورز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. سوشلزم جو ہے وہ ری ایکشن تھا کیپٹلزم کا، کیونکہ کیپٹلزم میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس میں شروع میں جب یہ تھیوری پیش کی گئی تھی کیپٹلزم میں، تو لیبر پہ جو تھا وہ پریشر بہت تھا. لیبر کو ورکنگ کنڈیشن بہتر نہیں دی جاتی تھی، پیمنٹ صحیح نہیں ہوتی تھی، کام زیادہ لیا جاتا تھا، لیبر آر سخت تھے، کام کرنے کے سٹینڈرڈ سخت تھے، ان کے جو پرسنل پرابلم تھے ان کو حل نہیں کیا جاتا تھا. آرگنائزیشن اون نہیں کرتی تھی امپلائیز کو. آرگنائزیشن صرف کام لینا چاہتی تھی، نہ ان کی تنخواہیں بڑھتی تھیں، نہ آگے کوئی کریئر پاتھ تھا ان کا کہ انہوں نے پروموشن کدھر جانا ہے، کیا ہونا ہے، نہ ان کے لیے کوئی میڈیکل الاؤنس تھا، نہ کنوینس الاؤنس تھا، نہ اور کچھ فرنج بینیفٹس تھے. بعد میں پھر لیبر موومنٹ چلی اور مختلف لیبر یونین بھی بنی اور اسی سسٹم میں پھر چینجز کی گئیں وقت کے ساتھ. تو کارل مارکس نے سن 1867 میں ایک کتاب لکھی اور اس کا نام جو ہے وہ داس کیپٹل ہے، دی کیپٹل. دی کیپٹل جو ہے یہ کارل مارکس کی کتاب کا نام ہے اور انہوں نے سوشلزم کی تھیوری پیش کی. تو اکارڈنگ ٹو دس تھیوری وہ بیسک جو اس کا تھیم تھا وہ یہی تھا کہ لیبر کی جو ایکسپلائٹیشن ہے یا لیبر کا جو یا مزدوروں کا یا مزدور طبقے کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس کو روکا جائے اور مزدوروں کو ان کے رائٹس دیے جائیں. انسان کو انسان سمجھا جائے، انسان کو مشین نہ سمجھا جائے. انسان محسوس بھی کر سکتا ہے، انسان ہارٹ ہو سکتا ہے. ایک انسان کی کچھ فیلنگز ہوتی ہیں، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں، اس کی فزیولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں، اس کی سوشل نیڈز ہوتی ہیں، اس کی سیلف اسٹیم کی نیڈز ہوتی ہیں، سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈز ہوتی ہیں. تو یہ مختلف قسم کی جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اشتراکی نظام کی کچھ خاص سوشلزم کی خاص پرنسپلز ہیں یا اصول ہیں. تو وہ کیا ہیں؟ جس میں کولیکٹیو اونرشپ آف ریسورسز ہے. جیسا کہ کیپٹلزم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اونرشپ آف ریسورسز جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے، لیکن جو سوشلزم ہے اس کے اندر ریسورسز کی جو اونرشپ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی بجائے گورنمنٹ کے پاس ہے. گورنمنٹ جو ہے ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے، تو وہ کولیکٹیو اونر ہے تمام ریسورسز کی. اس کی مثال میں یوں لے سکتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں گورنمنٹ کے پاس پہلے بہت سے ڈپارٹمنٹ تھے، اب بھی ہیں. ایگریکلچر سیکٹر ان کے پاس ہے. مثال کے طور پر انڈسٹریز میں بھی گورنمنٹ نے انویسٹمنٹ پہلے کی ہوئی تھی، جس طرح مستحکم سیمنٹ ہے، ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈا ہے، CNW ہے. یعنی میرا کہنے کا مقصد ادھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ میکسیمم ہے. بھٹو کے دور میں 1974 میں پاکستان میں نیشنلائزیشن کی گئی تھی. 1974 میں پاکستان میں نیشنلائزیشن کی گئی تھی. نیشنلائزیشن کا مطلب ہے کہ قومیانے کا مطلب ادھر یہ ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے تھے ان میں گورنمنٹ نے شیئر خرید لیے تھے. گورنمنٹ نے ان کو اپنی کمانڈ میں کر لیا تھا، اپنی پلاننگ میں کر لیا تھا، اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، یعنی اپنا کنٹرول کر لیا تھا. تو سوشلزم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سینٹرلی پلانڈ اکانومی کو بھی کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں سوشلزم کو؟ ادھر میں لکھ دیتا ہوں، سینٹرلی پلانڈ اکانومی. اب یہاں پر یہ جو سینٹرلی پلان اکانومی ہے اس میں ریسورسز جو ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ اس کا مالک کون ہے؟ وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. گورنمنٹ تمام اداروں میں خود اپائنٹمنٹ کرتی ہے.
ہائرنگ اینڈ فائرنگ کا جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ بنائے ہیں، گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہائر کرنے ہیں، کیا ریٹائرمنٹ ایج ہوگی، کیا چھٹیوں کا ٹائمنگ ہوں گے، کیا ان ہوگا، کیا آؤٹ ہوگا، کس طرح. جس طرح ہمارے گورنمنٹ کے اور مختلف کالجز میں بائیو میٹرک کا سسٹم انٹروڈیوس کیا، یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا. اگرچہ پرائیویٹ سیکٹر بھی آج کل پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھی یہ لاگو ہے. لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں، اس پہ کنٹرول کس کا ہوتا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن ہو گیا، ہوا بازی کا ہو گیا، وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پہلے پی آئی اے کا زیادہ رول تھا، لیکن بعد میں پھر شاہین ایئر لائن آ گئی، ایئر بلیو آ گئی، پرائیویٹ سیکٹر بھی آ گیا. تو گورنمنٹ جس طرح پاکستان ریلوے ہے تو ریلوے روڈ پہ ریلوے کی مناپلی ہے، ریلوے ٹریک پہ. تو پاکستان ریلوے پاکستان گورنمنٹ کے انڈر ہے. تو یہاں پر میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کولیکٹیو اونرشپ کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ صرف کسی ایک ضلع یا شہر یا صوبے کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، گورنمنٹ پورے ملک کو ریپرزینٹ کرتی ہے. گورنمنٹ ایک ایسا سوشل ادارہ ہے جو تمام ملک کے صوبوں کے لیے، ملک کے جتنے بھی صوبے ہیں، فرض کرے پاکستان میں جس طرح 4 صوبے ہیں تو پاکستان کے اندر ان صوبوں کو آگے لاتی ہے، ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تمام صوبوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے، وہ کسی ایک صوبے یا ضلع یا کونسل یا کسی ایریا کے لیے نہیں سوچتی ہے. تو یہاں پر کلیکٹیو اونرشپ آف ریسورسز ہے. تو کلیکٹیو اونرشپ کس کے پاس ہے؟ گورنمنٹ کے پاس ہے. لوگوں کو بہتر سے بہتر روزگار دینا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، کون سی پروڈکٹ لوگوں کے لیے اچھی ہے، عوام کے لیے اچھی ہے، کون سی اچھی نہیں ہے، وہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. میڈیا پہ کنٹرول گورنمنٹ کا ہوتا ہے، زراعت پہ کنٹرول گورنمنٹ کا ہوتا ہے، بینکس پہ کنٹرول گورنمنٹ کا ہوتا ہے. تو 1974 میں پاکستان میں نیشنلائزیشن کی گئی، پاکستان سوشلزم کی طرف چلا گیا. لیکن اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً چینجز آتی رہیں، اور 1991 میں پاکستان میں بینکنگ سیکٹر میں MCB کو پرائیویٹائز کیا گیا. تو آج کل جو پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے کہ کچھ رول گورنمنٹ کا بھی ہے اور میکسیمم رول پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا ہے. جس طرح PTCL کو اتصالات کو دے دیا گیا تو گورنمنٹ نے اپنا رول کم کر دیا. میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ لیسز فیئر پالیسی، جو لیسز فیئر پالیسی ہے، لیسز فیئر پالیسی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لیسز فیئر پالیسی میں ٹو کیپ دا گورنمنٹ انٹرونشن ایٹ منیمم لیول. لیسز فیئر پالیسی کیا ہے؟ ٹو کیپ دی گورنمنٹ انٹرونشن ایٹ منیمم لیول. تو پاکستان کے اندر گورنمنٹ کا شیئر ہے ان اداروں میں جو پہلے گورنمنٹ کے پاس تھے، لیکن زیادہ شیئر کس کو دے دیا گیا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا گیا ہے. ابھی بینک کو پرائیویٹائز کر دیا گیا، MCB بینک کو کیا گیا ہے، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کو کیا گیا ہے. یہ بینکاری کی میں بات کر رہا ہوں. اور اب بھی بہت سے ادارے ایسے ہیں جو کہ پرائیویٹائز ہو چکے ہیں یا پائپ لائن میں ہیں، پرائیویٹائزیشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسٹیٹ دی امپلائر. اسٹیٹ دی امپلائر کا مطلب ہے کہ دوسرے فیچر میں اس کے ہم پرنسپل میں دیکھیں تو اسٹیٹ یا ریاست جو ہے وہ مالک ہوتی ہے، یعنی کوئی پرائیویٹ سیکٹر مالک نہیں ہوتا. جاب کون دیتا ہے؟ گورنمنٹ دیتی ہے. گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں وہ گورنمنٹ امپلائز کہلاتے ہیں، وہی ان کے لیے رول ریگولیشن مرتب کرتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو عرض کیا ہے کہ تمام پلس اور مائنس کی ذمہ دار کون ہوتی ہے؟ وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ کی جو ڈیسیجن ہے، گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے ان امپلائز پہ اثر انداز ہوتا ہے. کتنی پے ریز انکریز کی جائے گی، سال کے اینڈ میں کتنا انکریمنٹ لگے گا، کون کون سے بینیفٹس میں اضافہ کیا جائے گا، کون سی نئی اصلاحات لائی جائیں گی، ریفارمز کی جائیں گی، یہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے. تو اسٹیٹ دا امپلائر وہ ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو انسینٹیو ٹو ورک از ویل بینگ آف سوسائٹی. میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا ہے کہ ویل بینگ آف سوسائٹی یعنی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، نہ کہ پرافٹ کمانا. گورنمنٹ کا کام پرافٹ کمانا نہیں ہوتا.
سوشلزم آیا اسی لیے ہے کہ اس کے اندر پروفٹ موٹیو نہیں تھا، بلکہ ویلفیئر کا، اپ لفٹ کا، فلاح و بہبود کا موٹیو تھا کہ عوام کو فلاح و بہبود دی جائے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے عوام کو فائدہ دیا جائے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے سینٹرل پلاننگ ہے۔ سینٹرل پلاننگ کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے سارے پلان جو ہیں وہ مطلب ہے سینٹرلائز ہوتے ہیں۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، ٹھیک ہے صوبوں کو بھی اختیار ہے، لیکن ہوتی تو گورنمنٹ ہی ہے۔ گورنمنٹ جو ریسورس ایلوکیشن کرتی ہے، مختلف اداروں کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کرتی ہے، تو وہ سینٹرلی پلان ہوتا ہے، گورنمنٹ کرتی ہے کہ ہیلتھ کے لیے کتنا ہوگا، صحت کے شعبے کے لیے کتنا ہوگا، زراعت کے لیے کتنا ہوگا، سپورٹس کے لیے کتنا ہوگا، ایجوکیشن کے لیے کتنا ہوگا، بجٹ مختص کیا جاتا ہے، ایلوکیشن آف بجٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ سینٹرلی پلان ہوتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں 5 سالہ منصوبہ آیا ہے، 10 سالہ منصوبہ آیا ہے، یہ جو منصوبے آتے رہے ہیں تو یہ بیسیکلی پلاننگ کے تحت آتے رہے ہیں کہ بھئی اتنا پلان ہم بنا رہے ہیں 5 سال کا کہ اس میں ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ پلاننگ کا مطلب ہے what is to be done, what is to be produced, how it is to be produced, when it is to be produced۔ تو یہ سینٹرلی پلان جو ہے وہ کیا ہے، وہ بیسیکلی یہی پلاننگ ہے کہ ہم نے what to produce، ہم نے کیا بنانا ہے۔ سینٹرلی پلان میں what to produce، ہم نے کیا بنانا ہے، کیا پیدا کرنا ہے۔ how it is to be produced، کس طرح پیدا کرنا ہے، اور for whom it is to be produced، یہ کس کے لیے بنانا ہے۔ تو what to be produced کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ بتائے گی کہ آپ نے کون کون سی چیزیں پروڈکشن کرنی ہے، کون زراعت میں کون سا فصل کرنا ہے، ایکوپمنٹ کچھ الیکٹرانک انڈسٹری میں کون سی پروڈکٹ بنانی ہے، کیا رول ریگولیشنز ہوں گے، کیا لیگل مطلب کہ اس کے فینومینا ہوگا یا لیگل آسپیکٹس ہوں گے۔ how it is to be produced، کیسے بنانا ہے، کیا لیبر بنائے گی یا مشینری استعمال کریں گے، یہ بھی گورنمنٹ ڈیسیجن کرے گی۔ اور لاسٹ میں جو ہے how it is to be for whom it is to be produced، تو کن کن سیکٹر کے لیے پروڈکشن کی جائے گی۔ تو یہ تمام فیصلے کون کرتا ہے؟ گورنمنٹ کرتا ہے، گورنمنٹ کرتی ہے۔ تو گورنمنٹ از دا آل ان آل ان دس کیس سوشلزم کے اندر۔ تو سوشلزم جو ہے، میں نے جیسے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ جرمن لینگویج میں کارل مارکس نے اس کی کتاب لکھی تھی جس کو ہم داس کیپٹل کہتے ہیں، دی کیپٹل کہتے ہیں۔ تو یہ ان ریئیکشن میں آئی تھی کہ لیبر کے جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے اور لیبر کو پراپر رائٹ دیے جائیں، عوام کی خدمت کی جا سکے۔ اور گورنمنٹ نے دیکھا ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو اس کو کنٹرول کیا جائے، حالات کو بہتر کیا جائے۔ تو کنٹرول کس کا آ جائے؟ گورنمنٹ کا آ جائے، تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی زیادہ تقریباً آل اکانومیز، میجارٹی اکانومیز دنیا میں جو ہیں وہ مکس سسٹم ہے، کچھ گورنمنٹ کے پاس ہے، کچھ پرائیویٹ کے پاس ہے۔ ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ایک ہی ملک میں ایک ہی سسٹم ہوتا ہو۔ اب یہ سوشلزم جو ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، ایون فرانس بھی سوشلسٹ کنٹری رہا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ مکس سسٹم چل رہا ہے۔ مطلب اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو ہے اور گورنمنٹ بھی اپنا میکسیمم فائدہ دینے کی کوشش کرتی ہے، گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ اور ریڈ ٹیپزم کو کم کیا جاتا ہے۔ ریڈ ٹیپزم کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے جو سرکاری ادارے ہیں، میں ادھر لکھ دیتا ہوں ریڈ ٹیپزم یا ریڈ ٹیپ کی جس کو ہم اس کو کہتے ہیں۔ ریڈ ٹیپ کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ کے سرکاری ادارے ہیں، وہ سرکاری ادارے جو ہیں گورنمنٹ کے، وہ ہرڈل کریٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام اگر انٹرپرینیور یا بزنس مین یا پرائیویٹ سیکٹر کرنا چاہے تو اس کے خلاف کوئی ہرڈل کریٹ کرتے ہیں، کمیشن مافیا بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے، رشوت لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ تو یہ ریڈ ٹیپزم ہے۔ تو اس کو گورنمنٹ کم کرے، گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، ٹرانسپیرنٹ بنائے، شفاف بنائے، اس کو ٹرانسپیرنسی لے کر آئے۔ تو یہ چند پوائنٹ تھے جو بیسک پرنسپلز کے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں جو چند چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں مزید شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کی کچھ پازیٹیو اور نیگیٹو فیچرز ہیں، آسپیکٹس ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ فرسٹ ہم کرتے ہیں پازیٹیو آسپیکٹس۔
آف سوشلزم. اس کے پازیٹیو آسپیکٹس کون سے ہیں؟ پہلا جو ہے ایکویلٹی ان ڈسٹریبیوشن آف انکم. چونکہ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں تو گورنمنٹ فرق نہیں کرتی ہے. گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ ایسے ایریاز جو کہ بہت زیادہ ڈپریس ہیں یا جہاں پر ریسورسز نہیں پہنچتے ہیں تو ان علاقوں سے ریسورسز پہنچائے جائیں جو کہ رچ ایریاز ہیں، یعنی جو کہ بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو زیادہ سپورٹ دی جائے تاکہ وہ بھی اربن ایریاز کے ساتھ بہتر ہو سکے. یعنی رورل ایریاز جو ہیں وہاں پر بھی بنیادی سہولیات پہنچائی جائیں، بجلی گیس پانی پہنچایا جائے، انڈسٹری لگائی جائے تاکہ وہ رورل ایریاز کے لوگ اربن ایریاز کی طرف نہ جائیں. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب روزگار ملے گا رورل ایریاز میں یا وہ ایریاز جو کہ بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو گورنمنٹ آباد کرتی ہے، ادھر ریسورس کی ڈائیورژن کرتی ہے، تو اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو روزگار ملتا ہے تو وہ پیسہ صرف ایک کے ہاتھ میں نہیں جاتا بلکہ تمام اس سے مستفید ہوتے ہیں. لہذا ایکویلٹی آتی ہے ڈسٹریبیوشن آف انکم میں، یعنی سب کو ایکول بیسس پہ فائدہ مل جاتا ہے. گورنمنٹ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ویلفیئر کے لیے کام کرے، پروفٹ موٹیو نہیں ہوتا، اسی لیے اس کا فائدہ جو ہے عوام کو ملتا ہے. اس میں نیکسٹ پوائنٹ دوسرا جو ہے، جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ نو ان امپلائمنٹ، کہ بے روزگاری نہ ہو. گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے، سوشلزم کا جو ہم بات کرتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کوشش یہی کرتی ہے کہ بے روزگاری کو کنٹرول کیا جائے. تو میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا ہے کہ مختلف جگہوں پہ کارخانے گورنمنٹ لگاتی ہے، ایسے ایریاز جو کہ بیکورڈ ایریاز ہیں ادھر بھی مطلب ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے سسٹم کو بہتر بناتی ہے، بجلی گیس پانی کی اویلیبلٹی کرتی ہے، انڈسٹریز کو موٹیویٹ کرتی ہے، مختلف انسینٹیوز دیتی ہے، ٹیکس ہالیڈیز دیتی ہے تاکہ وہاں پر لوگ جا کر انویسٹمنٹ کریں. تو جب انویسٹمنٹ کریں گے، کارخانے لگیں گے تو لوگوں کو روزگار ملے گا. جب پروڈکشن ہوگی، زیادہ پروڈکشن ہوگی، زیادہ مطلب مقدار میں چیزیں پروڈیوس ہوں گی تو زیادہ مارکیٹ کو سرو کیا جا سکے گا اور اس سے ملک کے اندر جو ڈیمانڈ سپلائی کا پرابلم ہے وہ بھی حل کیا جا سکے گا. تو جو گول ہوتا ہے وہ بہت پازیٹیو ہوتا ہے، آبجیکٹیو جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اس کیس میں گورنمنٹ کا پازیٹیو ہوتا ہے کہ امپلائمنٹ کو یا بے روزگاری کو کم کیا جا سکے. اس میں تھرڈ جو ہے ایفیشینٹ اینڈ planned use of resources and planned use of resources. ایفیشینٹ کا مطلب ہے کہ کم ان پٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ لی جائے. پلان کا مطلب ہے کہ پراپر پلاننگ کے تحت ریسورسز کو استعمال کیا جائے، پراپر اسٹینڈرڈ کے تحت ریسورسز کو استعمال کیا جائے. چونکہ گورنمنٹ ادھر آل اینڈ آل ہوتی ہے، اس کے ادارے آل اینڈ آل ہوتے ہیں، لہٰذا کوشش گورنمنٹ کی یہی ہوتی ہے کہ ریسورسز کا ویسٹیج کم سے کم ہو اور اس کا بہتر استعمال کر کے بہتر رزلٹ جو ہیں وہ گین کیے جائیں. تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگرچہ سوشلزم کے پرابلم بھی ابھی میں بیان کرنے والا ہوں، لیکن اتلوسع کوشش یہی ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ ریسورسز کو بہتر استعمال کیا جائے. اداروں پہ چیک ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی بنائی جاتی ہے. جس طرح پاکستان میں نیب کا ادارہ بنا ہوا ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ سرکاری ادارے جہاں پر کرپشن ہے یا کوئی ایسے پرابلم ہے تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے نیب جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیتا ہے، جو آپ ڈیلی بیسس پہ نیوز میں سنتے رہتے ہیں. نیکسٹ جو ہے پوائنٹ ہمارے پاس اویلیبلٹی آف
basic necessities of life. گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراوانی کی جائے یا بنیادی سہولیات کی فراہمی کی جائے. ان ادر ورڈز کہتے ہیں پروویژن آف آل بیسک نیڈ ٹو دا ماسز آف دا کنٹری. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. تو بیسک نیڈ کیا ہے؟ پانی، بجلی، گیس. اس کے علاوہ مطلب ہے شیلٹر. تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے مختلف ہاؤسنگ اسکیم شروع کرتی ہے. بجلی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے گرڈ اسٹیشنز یا ڈیم وغیرہ بنائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے گیس کی فراہمی کے لیے مختلف جگہوں پہ آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کو فاسٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ فوڈ سٹف کو، فوڈ کی اویلیبلٹی بہتر بنائی جاتی ہے تاکہ انفلیشنری پریشر یا پرائس کو کنٹرول کیا جا سکے کہ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرے. گورنمنٹ اپنی گورننس کو بہتر کرتی ہے، ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو بہتر کرتی ہے تاکہ لوگوں کو کم کاسٹ پہ، کم قیمت پہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف یا زندگی کے بنیادی جو ضروریات ہیں وہ مل سکیں. لیکن جس طرح ہر چیز کے پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں، فیوریبل پہلو ہوتے ہیں، اسی طرح سوشلزم کے بھی کچھ فیوریبل ہیں، کچھ انفیوریبل ہیں یا نیگیٹو فیچرز ہیں. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں نیگیٹو آسپیکٹس کی. نیگیٹو آسپیکٹس آف سوشلزم. تو نیگیٹو آسپیکٹس کون سے ہیں؟ نیگیٹو آسپیکٹ جو ہیں اس میں اونلی materialistic approach. Number 2, anti-religion approach. Lack of individual freedom, inefficiency, and corruption. یہ چند پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نیگیٹو آسپیکٹس بھی ہیں سوشلزم کے. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ہر چیز کے کچھ پازیٹیو آسپیکٹس ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں. تو یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ اونلی مٹیریلسٹک اپروچ، تو ظاہری بات ہے کہ سوشلزم کے اندر بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ صرف اس دنیا تک ہیں. اس میں کوئی مارل یا ویلفیئر تو ٹھیک ہے، ان کا کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ویلفیئر دی جائے، لیکن آخر میں وہ جو پرپز ہوتا ہے وہ دنیاوی صرف ہوتا ہے. اس کے اندر مطلب ہے بعض اوقات جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کرپشن آ جاتا ہے اداروں میں، سرکاری اداروں میں کرپشن بہت ہوتی ہے. تو ہر بندہ اپنے پرسنل گین کے لیے ایسے پروجیکٹ یا ایسے ٹینڈر پاس کرتا ہے جہاں پر اس کی جیب میں کمیشن جائے. جیسے ہمارے گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں ہوتا ہے ایسا، کمیشن مافیا موجود ہے جو کہ پیسے کمانے کے لیے ایسے ٹینڈر پاس کرتے ہیں جہاں پر کہ مٹیریل صحیح نہیں لگایا جاتا ہے. پل بنتے ہیں تو مہینے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں تو تیسرے چوتھے دن وہ پھٹی ہوتی ہیں، ٹوٹی ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے مطلب ہے پراپر طریقے سے ایفیشینٹ یوز آف ریسورسز نہیں ہوتا. تو اونلی مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو اس میں آ جاتا ہے. پلس اینٹی ریلیجن اپروچ ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح زار روس کے بعد لینن آیا، میں رشیا کی بات کر رہا ہوں، USSR کی، سوویت یونین کی. تو وہاں پر شروع میں کمیونزم ہی تھا. تو وہاں پر جب کمیونسٹ آئے تو انہوں نے آ کے مطلب ہے جو ایک اشتراکی نظام پیش کیا، تو اس میں مذہب کو انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دیا. بہت سی جو مسجدیں تھیں رشیا کے اندر، ان کو مطلب ہے کہ بند کر دیا گیا. اسلامک پریچنگ یا اسلامک جو آئیڈیالوجی تھی اس پہ پابندی لگا دی گئی، اور صرف
وہی مٹیریل مطلب الاؤ تھا جو کہ وہاں کی گورنمنٹ جو الاؤ کرتی تھی. تو کہنے کا مطلب ادھر یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک اینٹی ریلیجن فینامنا بھی ہے جس میں کہ ریلیجن کو بڑی حد تک دبایا گیا تھا کہ ریلیجس جو فریڈم ہے اس کو ختم کر دیا گیا. نیکسٹ جو ہے لیک آف انڈیویجول فریڈم ہے. یعنی کوئی بندہ مطلب ہے کہ اپنی طرف سے ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتا کہ کیا بنانا ہے کیا کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے ایک بزنس مین ہے تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں ایک نئی مشینری آئی ہے نئی ٹیکنالوجی باہر آئی ہے تو وہ منگوا کے اپنے ملک میں ایک نئی پروڈکٹ بنا لوں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشن ہے کہ نہیں تم نے یہ نہیں کرنا. تو یہ پرابلم جو ہے پھر انڈیویجول فریڈم کے اگینسٹ جاتا ہے. لہٰذا جو انفرادی جو آزادی ہے وہ اس میں مطلب ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور کوئی بھی انٹرپرینور جو ہے یا بزنس مین جو ہے وہ آزادی سے کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا ہے کہ کہاں سے ریسورس لیں کم کاسٹ پہ اور کم قیمت پہ پروڈکٹ بنائیں تاکہ ہم زیادہ انوویشن لا سکیں. لیکن پرابلم یہی ہے جب انڈیویجول فریڈم نہیں ہے کہ کوئی بزنس مین کوئی پروڈکٹ بنائے تو وہاں پر یہ پرابلم بھی آ جاتا ہے کہ نئی ایجادات بھی نہیں ہو سکتی. جب نئی ایجادات نہیں ہو سکتی نئے انوویشنز نہیں آ سکتے تو وہاں پر ریسرچ ورک بہت زیادہ اسٹینڈ اسٹل ہو جاتا ہے ساکن ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے رک جاتا ہے. لہٰذا یہ چیز جو ہے پھر الٹیمیٹلی ان دا لانگ رن جو ہے بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. نیکسٹ جو ہے انیفیشنسی اینڈ کرپشن. یہ تو بہت زیادہ عام ہے گورنمنٹ کے اداروں میں. تو میں آپ کو اس کی مثال یوں دے سکتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں پر مطلب ہے گورنمنٹ کے ہیں وہ ابھی بھی کرپشن ہے. لیکن پھر پاکستان میں گورنمنٹ نے ان اداروں پہ کنٹرول کرنے کے لیے جو مختلف ادارے ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا تو ان پہ کنٹرول کرنے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا اور نیب کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو اس کے لیے ایفیکٹو کیا تاکہ ان پہ مختلف اداروں پہ چیک رکھا جا سکے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب ادارے برے ہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن اگر مثال کے طور پر کرپشن بہت ہو جائے تو وہاں پر پھر ریسورسز کا صحیح استعمال نہیں ہوتا. جس مقصد کے لیے بجٹ پاس ہوا ہے اس کے پیسے آئے ہیں وہ مقصد کتابوں میں ہی ہے پریکٹیکلی وہ نہیں ہے. یعنی پل جو ہیں وہ کتابوں میں بن جاتے ہیں برجز کتابوں میں بن جاتے ہیں ڈیم کتابوں میں بن جاتے ہیں سڑکیں کتابوں میں بن جاتی ہیں کاغذ پہ بن جاتی ہیں پریکٹیکل نہیں ہے. تو یہ بھی ایک کرپشن ہے. اس کو بھی ظاہری بات ہے فزیکلی چیک کرنا دیکھنا کہ آیا کوئی ایسی صورتحال ہے یا اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کا ایک بہترین سسٹم ملک میں ہو تو اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. تو آج کی ڈسکشن میں ہم نے سوشلزم کے بارے میں چند چیزیں پڑھی ہیں. انشاءاللہ میں اپنی اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ فردر ڈسکس کروں گا. اسلامک سسٹم کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے جو کہ ایکچولی ہمارا سبجیکٹ ہی ہے اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے بھی ٹولز ہیں وہ ساری میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھوں گا. تو آپ کے جو کمنٹس ہوں کچھ ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہو یا کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں کائنڈلی شیئر کریں اور مجھے ایک انکریجمنٹ دیں کہ آپ میرا لیکچر دیکھ رہے ہیں پورے لیکچر پوری ویڈیوز بھی دیکھیں اور اس کو سیکھیں. اگر کچھ کمی ہے یا کچھ آپ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور اس کو شیئر کریں مطلب لکھیں ساتھ اس کو سبسکرائب کریں باقی دوستوں کو بھی دیں اور اس کو مطلب اس میں کیا بہتری لا سکتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ میری ہیلپ کریں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. اللہ حافظ.